خان ٹی وی کی معزز ناظرین السلام علیکم۔ حلیمہ ایک نیک اور رحم دل عورت تھی اور اس کا شوہر بھی ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ یہ لوگ ایک چھوٹی سی خوبصورت گاؤں میں رہتی تھی، مگر بہت غریب تھی۔ محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل ہوتا صبر شکر کر کے گزارا کر لیتی۔ کچھ عرصے بارش نہ ہونے کی وجہ سے درخت اور پودے سوکھ گئی تھی، جانور بھی پانی سے محروم تھی۔ اسی میں نہ انہیں خود کھانے کو مل رہا تھا اور نہ ہی ان کے جانوروں کو۔ اس وقت بھی حلیمہ اور ان کی شوہر کی پریشانی ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ننھا عبداللہ بھوک کی وجہ سے مسلسل روئے جا رہا تھا۔ گھر میں جو اونٹی تھی، بھوکی ہونے کی وجہ سے اس سے بھی ایک بوند دودھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ حارث کو پریشان دیکھ کر حلیمہ نے کہا، فکر نہ کرو، صبح ہم لوگ شہر جائیں گے اور کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گی۔ وہاں کی روایت کے مطابق دراصل گاؤں کی خواتین شہر جاتی اور ایک ایک بچے کو گود لے لیتی اور اسی اپنے ساتھ گاؤں لے آتی تھی تاکہ گاؤں کے خالص غذا اور تازہ آب و ہوا میں پرورش کے ساتھ بچے اپنی زبان پر بھی مہارت حاصل کر لیں۔ اگلی صبح حلیمہ نے سفر کے لیے اپنا سامان لیا اور ننھے عبداللہ کو گود میں لے کر اپنی سرمایہ رنگ کی گدی پر سوار ہو گئی۔ 10 خواتین اور مردوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ حلیمہ کی گدی بوکی ہونے کی وجہ سے لاغار ہو گئی تھی اور اتنا آہستہ چل رہی تھی کہ قافلے والی کافی آگے نکل جاتی اور رک کر حلیمہ کے آنے کا انتظار کرتی۔ حلیمہ اور حارث بہت خاموشی سے سفر کر رہی تھی۔ اس طرح اس سفر کرتی ہوئی وہ لوگ شہر پہنچ گئی۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ کسی بڑی گھرانے کے بچے کو گود لے، مگر ہوا یوں کہ پہلے پہنچ جانے کی وجہ سے ساتھیوں عورتوں نے اپنی مطلب کی گھر تلاش کر لی۔ حلیمہ کی پہنچتی پہنچتی صرف ایک بچہ رہ گیا تھا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا جسے تمام خواتین نے نظر انداز کر دیا کیونکہ بچے کا باپ وفات پا چکا تھا۔ بڑے داد عمر کی حصے میں جو زیادہ زندہ رہنے کی امید نہ رکھتی تھی۔ جہاں تک والدہ کا تعلق تھا، وہ بھی کچھ زیادہ مالدار نہ تھی۔ اس بچے کے وارثات میں بھی کوئی زیادہ مالدار و دولت نہ تھا۔ غرض ایک طرف غریب بچہ تھا اور دوسری طرف غریب ترین دائی تمام عورتوں کو بچی مل گئی اور روانگی کی تیاری ہونے لگی۔ اسی میں حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچہ لیے بغیر واپس جانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اس یتیم بچوں کو ہی لے آتی ہوں۔ شوہر نے جواب دیا، جیسے چاہو کرو، کیا معلوم اللہ اس کے ذریعے ہی ہم پر رحمت نازل کر دے۔ حلیمہ اس وقت واپس بچے کی دادا کے پاس گئی اور ان سے بچے کو مانگا۔ دادا نے بچے کے والدی کے پاس حلیمہ کو بھیج دیا۔ حلیمہ نے جو بچے کو دیکھا تو وہ عام بچوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ انہوں نے بچے کو گود میں لی کر اسے پیار کیا اور گود میں لیے اسے اپنی سواری کے پاس آ گئی اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی دیر چلی تھی کہ ساتھی عورتوں کی آواز آئی کہ ذرا آہستہ چلو، ہمارا بھی خیال کرو۔ حلیمہ، کیا یہ وہی سواری نہیں جس پر تم شہر آئی تھی اور جسے ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا؟ یہ لوگ اپنے علاقے بنی سعید میں واپس پہنچے۔ حلیمہ کے شوہر نے جب اپنے اونٹی کو دیکھا تو اس کی تان دودھ سے بھری ہے۔ انہوں نے اس کا دودھ دھوا اور اسے خود بھی پیا، حلیمہ کو بھی پلایا اور حلیمہ کے بچے اور اس یتیم بچے کو بھی۔ اس کے بعد تمام جانوروں کو چرانے کے لیے میدان میں چھوڑ دیا، مگر بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سوکھی پڑی تھی۔ نہ ہی کہیں سبز تھا اور نہ ہی پانی کے ایک بوند۔ جانوروں کو ٹھیک طرح چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے لاغار ہو رہی تھی اور ان میں سے کوئی بھی ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہا تھا۔ مگر یہ کیا، لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ حارث کی بکریاں بھی انہی جانوروں کے ساتھ گئی تھی اور انہی میدانوں میں گئی تھی جہاں دوسری جانور گئی تھی، مگر دوسری جانوروں کے برعکس ان کے تان دودھ سے بھری ہوئی تھی اور پھر چارے اور پانی سے۔ یہ ایک دن نہیں ہوا، دوسری دن بھی یہی، آخر تیسری دن لوگ ایک دوسرے سے بول پڑے کہ تم اپنے جانوروں کو اس جگہ کیوں نہیں چرانے کے لیے جاتی جہاں حلیمہ اور حارث کے جانور جاتی ہے؟ مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ چراگاہ کا کمال ہے، یہ کسی اور کی برکت یا اور یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہ تھی بلکہ روزانہ کی معمول تھا۔ دودھ میں برکت اور رزق میں پروانی بچے عام بچوں کی نسبت اچھی صحت اور مضبوط جسم کا تھا اور 9 ماہ میں بہت صاف گفتگو کرنے لگا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئی تو بچے کی وہاں کے قاعدے کے مطابق اس کے والدے کے پاس لے گئی اور خواہش ظاہر کی کہ یہ بچہ کچھ عرصے اور ہمارے پاس رہے تاکہ شہر کی بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رہے۔ دراصل دونوں میاں بیوی بچے سے محبت کرتی ہی تھی، ساتھ ہی اپنی ساری خوشحالی کا سبب اس بچے کو سمجھتی تھی۔ بچے کی والدہ پہلی تو راضی نہیں ہوئی مگر برابر اصرار کرنے پر راضی ہو گئی
اور وہ دونوں بچے کو واپس اپنے قبیلے بنی سعید میں لے آئی، مگر کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حارث اور حلیمہ ایک دم گھبرا گئی اور فیصلہ کیا کہ بچے کو جتنے جلدی ممکن ہو اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تو حلیمہ نے بہانہ کر کے بچے کو والدہ کو واپس کرنا چاہا، لیکن انہیں اس بہانے سے تسلی نہ ہوئی اور دراصل وجہ حلیمہ کو بتانی ہی پڑی۔ اور اب بچہ اپنی ماں کے پاس اور چچاؤں اور پپو کے درمیان رہ رہا تھا کہ چند سال بعد والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ اب دادا اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا اور ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، مگر دادا دن بدن کمزور ہو رہی تھی اور ضعیفی بھی بڑھ گئی تھی۔ اور یوں ایک دن دادا بھی اپنے لاڈلے پوتے کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف چلی گئی۔ اب اس معصوم بچے کو اس کے چاچا جان اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت سے پرورش کرنے لگے۔ چاچا جان کی آمدنی بہت تھوڑی تھی اور بکریاں پال کر گزارا اوقات کرتی تھی۔ ننھے بچے کو بکریاں کی نگرانی کے لیے ساتھ لے جاتی اور یوں ننھا بچہ 9 سال کا ہو گیا۔ ایک دن سوداگروں کا ایک قافلہ شام جا رہا تھا تو چچا اور ان کا معصوم بھتیجا بھی اس قافلے کے ساتھ چلے گئی۔ راستے میں جہاں قافلے کے لوگ کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، ٹھیک اسی جگہ ایک عیسائی عبادت گاہ تھی، جہاں ایک عیسائی عبادت گاہ کا نگران، جسے راہب کہتے ہیں، عبادت کر رہا تھا، جو ان تجاوزات کا محافظ بھی ہوتا تھا جو نسل در نسل اس عبادت گاہ میں چلی آ رہی تھی۔ اور یہ راہب ابھی ان دستاویزات اور ان میں بیان کی گئی باتوں سے بخوبی واقف تھا۔ اب جو یہ قافلہ جس میں یہ دونوں چچا بھتیجا تھی عبادت گاہ سے ذرا فاصلے پر آ کر ٹھہرا تو راہب نے قافلے پر ایک نظر ڈالی اور ایک دم ہی چونک پڑا، کیونکہ جب وہ دور قافلے کو آتے دیکھ رہا تھا تو اسے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس قافلے کے اوپر سایہ کیا ہوا نظر آیا تھا، مگر اس نے محض ایک اتفاق سمجھا۔ مگر اب جب کہ قافلہ بالکل رک چکا تھا اور مختلف درختوں کے سائے میں اس قافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے، تو اسی ہی ایک درخت کے اوپر یہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر گیا تھا۔ اور یہ دیکھ کر راہب، جو پہلی بڑی دلچسپی کو قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا، اب ایک دم ہی چھونک گیا۔ اور پھر اس عیسائی راہب کے تجسس نے مزید زور پکڑا کہ اس کے ذہن میں ایک تجویز بھی دی گیا۔ راہب نے اس قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی اور کہلوایا کہ میری خواہش ہے کہ تم میں حد سے ہر ایک جوان، بوڑھا، غلام یا آزاد میرے یہاں کھانے کے لیے آئے۔ سب قافلے والی دعوت میں شرکت کے لیے عیسائی راہب کی یہی پہنچی۔ جیسے جیسے لوگ عبادت گاہ کے اندر داخل ہو رہی تھی، عیسائی راہب نے ہر ایک چہرے کو غور سے دیکھتا، لیکن وہ بات ان لوگوں میں تلاش کر رہا تھا، اسے نہیں مل رہی تھی۔ غالباً تمام لوگ نہیں آئے۔ راہب کو خیال آیا کہ میں نے کہا تھا کہ کسی کو چھوڑ کر مت آنا۔ راہب نے قافلے والوں سے کہا کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے ہم نے پیچھے چھوڑا ہو، سوائے ایک لڑکی کی جو ہم میں سب سے چھوٹا ہے۔ قافلے والوں نے جواب دیا، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو اور اسے بلاؤ، اس کا یہی آنا ضروری ہے۔ راہب نے قدر ناراضگی سے کہا کہ اس پر قافلے والوں کا شرمندگی کا احساس ہوا اور وہ لڑکے کو دعوت پر بلا لے۔ لڑکے کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر ہی راہب کو اپنا تلاش مل گیا۔ کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ راہب لڑکے کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو راہب کا عمر مہمان کے پاس بیٹھ گیا اور مختلف سوالات کرتا رہا۔ نوعمر لڑکا بڑی مناسب اور صاف گواہی سے جوابات دیتا رہا تھا اور کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کی۔ اس نے اس کی باکاندی سے اٹھا کر پیٹ دیکھنے کی خواہش کی۔ اسی بچے کی باتوں سے یقین آ گیا تھا، مگر مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ بچے کی پیٹ پر نشان دیکھنے کے بعد راہب نے اس کی چچا سے سوال کیا، بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ چچا نے، جو کہ اپنے اولاد سے بڑھ کر اس کی پرورش کی تھی، اس لیے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ راہب نے فوراً یقین سے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ چچا نے جواب دیا، پھر اس کا باپ کہاں گیا؟ راہب نے ایک اور سوال چچا سے کیا اور انتقال فرما گیا تھا جب اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ یہ بالکل سچ ہے۔ راہب نے فوراً تصدیق کی، اپنے بھائی کی بیٹی کو فوراً اپنے ملک لے جاؤ اور یہودیوں سے بچا کر رکھو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اسے دیکھ لے اور جو کچھ میرے علم میں ہے وہ بھی جان جائے تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تمہارے بھائی اس بیٹی کے لیے قدرت نے اپنے خزانے میں بڑی عظمتیں سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ راہب نے اپنے تعلیمات کے مطابق صاف صاف چچا جان کو ہر بات بتائی اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس لڑکے کو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس فرض کو انجام دینے میں لگا دی جس کے لیے اللہ تعالی نے انہیں بھیجا تھا۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے، آمین۔